جا کے وہاں پہ افراتفری پھیلاتا، ملک میں انتشار پھیلاتا، اور وہاں پہ قتل و غارت کا وہ منصوبہ جو کہ شاید اس کا بنیادی منصوبہ ہے یا اس کا جو پاکستان کے خلاف ڈیزائن ہے یا ان قوتوں کا ڈیزائن ہے، اس قسم کے پاگل اور بندر ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے والی قوت جو ہے وہ 2-3 ہاتھ پیچھے ہوتی ہے، اور یہ اس قسم کے باندر جو ہیں وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، ماچس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ماچس لے کے اسلام آباد جو ہے یہ پہنچا تھا، یہ اسلام آباد کو آگ لگانی چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ہمت دی انڈر دی لیڈرشپ آف آل پارٹیز قائدین۔ اس کا کریڈٹ ہم نہیں لیتے، بلکہ وہ جو ہماری مجلس ہے جس میں تمام پارٹیز کے قائدین موجود ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ان فیصلوں کو جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں امن دیا، سرخرو کیا۔ تو اس انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اور زیادہ انشور کریں گے، امن و امان کو اور زیادہ بہتر کریں گے۔ دہشت گردی کے جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مائنس کریں گے، ان کو زیرو کریں گے۔ سبسڈی زیرو نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں۔ دہشت گردی کے واقعات اور فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ جو ہیں یہ زیرو ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں جو مذاکرات کا پارلیمنٹ نے جو اجازت دی ہے عسکری قیادت کو، اور جو ایک کمیٹی بنائی ہے پارلیمانی جو کہ اس کو سپروائز کرے گی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ مستقل طور پہ ہمارے اس سائٹ پہ جو ہے وہ افغانستان سائٹ پہ امن ہو جائے۔ اور اگر یہ امن ہو جاتا ہے تو جو پھر تجارت ہوگی، جو پھر معاملات آگے بڑھیں گے، اس سے معاشی طور پہ بھی بہتری آئے گی۔ تو اس حوالے سے تو کافی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ معاشی حوالے سے ہماری بڑی ہی ایبل ٹیم، بڑے منجے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھرپور ہمت کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں۔ مفتاح اسماعیل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، اپنا احسن اقبال صاحب ہیں، شاد خاقان عباسی صاحب بھی جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس کی سربراہی کے طور پہ، مصدق ملک ہیں، ان کے ساتھ اور 10-15 لوگوں کی جو ہے وہ ٹیم ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ دن رات انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے حوالے سے جو ہے وہ IMF کو جو ہے وہ، میں تو اب یہ کہنے کی بھی جسارت کروں گا کہ کوئی ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان اسلامی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ پاکستان کو اگر کمزور کر دیا گیا یا پاکستان کمزور ہو گیا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت برے ہوں گے۔ پاکستان کو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب 2013 میں پاکستان نے اپنے بنیادی مسائل دہشت گردی اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف قابو پا لیا، تو اس کے بعد ایک ایسا ٹولہ، ایک ایسا جو ہے وہ یعنی جتھا جو اس ملک کی تباہی کے اوپر جو ہے وہ کمر بستہ تھا، اسے 2014 میں ہی جو ہے وہ لگا دیا گیا حکومت کے پیچھے، اور بالآخر آ کے اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اب دنیا کو یہ چاہیے، اور خاص طور پہ IMF کو، کہ وہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان نے وہ تمام شرائط، جو کہ شرائط پورے ہونے والی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان گناہوں کی بھی جو ہے وہ سزا پائی ہے جو ہمارے اوپر واجب نہیں تھی۔ ہم نے تو وہ شرائط بھی جو ہم نے کی نہیں، جن کی ہم مخالفت کرتے رہے، وہ تو ہم نے تو وہ بھی اب پوری کر دی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آنے والے ہفتے میں، بلکہ اسی ویک میں، اس سے زیادہ اب لیٹ ہونا اس کا بنتا نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاشی طور پہ بھی مضبوط کرے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن سے پہلے آپ کو کم از کم یہ ضرور ثابت کر دیں گے. پاکستان کے عوام جو ہے انہیں ہم اس بات پہ ان کو یقین دلائیں گے, ان کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم میں یہ صلاحیت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے, نیت بھی رکھتی ہے اور سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہے. اور ہم اس کی بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جب لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے اور ایک ہمارے پاس ٹرینر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا جو آج ہر پاکستانی کو درپیش ہے ان کا کما حقہ ہو انشاءاللہ تعالی ان کو حل کریں گے اور پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ سرخرو کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے بھی کہا اور صاحب کا وزیر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کیس ہم نے نہیں بنایا تھا, کسی مرئی قوت نگار مرئی حکومت نے بنایا. ابھی فروغ صاحب سے بات کر کے وہ بھی کہتے ہیں کہ کیس نہیں ہے, اس نے اپنی کیپیبلٹی پہ بنایا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی یہ بددیانتی تھی کس کیس کو بنانے کے حوالے سے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ظلم تھا. سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں دیتے رہتے ہیں, کچھ چھوٹے موٹے کیس بھی بعض اوقات بنا دیتے ہیں, لیکن ایسا واقعہ میری نہیں نظر میں کہ اپنے مخالف سیاستدان کے خلاف یعنی کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کا کیس جو ہے وہ بنایا جائے. یعنی سزائے موت کے کیس میں کسی کو غلط چلان کرنا جو ہے وہ اس کو سزا دینے کے مترادف ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا, اور اگر یہ ہوا ہے تو میں اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اس بات سے جو ہے وہ علیحدہ کرتا ہے, اور خاص طور پہ میں دیکھیں جتنی مرضی ہماری سیاسی طور پہ تلخی ہو لیکن جو حقیقت ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے. بعض وزراء اور فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے چاروں قومی اسمبلی کے ممبران جن میں فرق حبیب بھی شامل تھے, میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے وہاں پہ اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف آپ کوئی اور کیس بنائیں, بن سکتا ہے, کوئی 5-10% حقیقت ہو سکتی, لیکن یہ بات غلط ہے. اور فواد چودھری صاحب نے اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے, کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن جن لوگوں نے ووکل ہو کے, اعجاز شاہ تھے تو انہوں نے ووکل ہو کے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, لیکن اس وقت یہ بات جو ہے نا یہ اٹھائی نہیں جا سکی کیونکہ میں جیل میں تھا اور میڈیا بہت انڈر پریشر تھا, تو اس وقت یہ بات اٹھائی نہیں جا سکی. تو ایسی صورت میں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ حضور آپ کا اقبال بلند ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کی جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے اور زیادہ طاقت دے. میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ بہت ہی باعزت انسان ہیں اور آپ بہت جو ہے وہ قانون اور قاعدے کے مطابق کام کرنے والے جو ہے وہ بندے ہیں. ایک نوٹ آپ کو چند تبادلوں کے اوپر پٹ اپ ہوا, اللہ کرے کو اور سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بھی آج کل ٹی وی دیکھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, وہ بھی کوئی نوٹ ہی پٹ اپ کر دے. اگر نوٹ پٹ اپ نہیں بھی ہوتا تو میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کا بھی سو موٹو نوٹس لیں, تاکہ چلو یہ تو پتہ لگے بنایا کس نے ہے. کیس تو جھوٹا ہے, اب پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے اور وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ختم ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کا سو موٹو نوٹس لیں, اور سو موٹو نوٹس لے کے یہ ایک یونیک بات ہے. یا تو یہ ہے نا کہ اس قسم کے اور واقعات 10, 15, 20 ہوئے ہوں تو پھر اچھا نہیں لگتا. پورے 74 سالوں میں ایسی جسارت, ایسا گھٹیا پن جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا. سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی انکوائری, اس کی تفتیش, اس کا پروب چلے جو اجازت دیتا ہے قانون, اس کا پروب کروائیں. اور ایسا کرنے والوں کو جو ہے وہ قرار واقع سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کل کو تو یا کوئی بھی فورس گرفتار کرے اور شام کو آپ کو سولٹری کنفائنمنٹ میں
ایک کمبل اور ایک چادر کے ساتھ ایک ایسے ویران سیل میں بند کر دیا جائے اور اس وقت صرف یہ بات سامنے ہو کہ آپ کے اوپر سزائے موت کا جو ہے وہ ایک کیس بنا دیا گیا ہے اور آپ کے پاس وہاں پہ بات کرنے والا بھی کوئی بندہ نہ ہو، تو ایسے حالات